الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 130 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ مضمون زیر بحث تھا کہ اللہ کا دین ہمیشہ سے اسلام ہی رہا ہے۔ یہود اگر یہ کہتے ہیں کہ یہودی ہوگے تو نجات پاؤ گے، اور نصارہ اگر یہ کہتے ہیں کہ نصرانی ہوگے تو نجات پاؤ گے، تو اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ سب اپنے آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے وابستہ کرتے ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین اسلامی تھا۔ انہوں نے جب سرزمین عرب میں بیت الحرام کی بنیاد رکھی تو اس موقع پر یہی دعا کی تھی کہ پروردگار مجھے اور میری اولاد کو اسلام پر قائم رکھنا۔ اپنے آپ کو انہوں نے اللہ کے سامنے سرفکندہ کر کے اس سے یہ درخواست کی تھی کہ میری اس اولاد میں سے ایک امت مسلمہ برپا ہو۔ اس امت کے لیے بھی انہوں نے مسلمہ یعنی اسلام کو ماننے والی امت کے الفاظ استعمال کیے تھے، اور پھر یہ دعا کی تھی کہ ان کے اندر ایک پیغمبر کی بعثت ہو۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اسی دعائے خلیل کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا جو سلسلہ جاری کیا، اس کی دو ضرورتیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، ایک اتمام ہدایت اور دوسرے اتمام حجت۔ اتمام ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو رہنمائی اس کی فطرت میں دے رکھی ہے، اس کو نمایاں کر کے اس کی تمام تفصیلات بالکل متعین طریقے سے انسان کو بتا دی جائیں، گویا ہدایت کو اس کے آخری درجے تک پہنچا دیا جائے، اس کی تکمیل کر دی جائے۔ یہی وہ بات ہے جس کو قرآن مجید بعض موقعوں پر اتمام نعمت سے بھی تعبیر کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نعمت پوری کر دے۔ ہدایت سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی جس کے لیے نعمت کا لفظ استعمال کیا جائے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ اس ہدایت کے لیے یہی لفظ استعمال کیا ہے، چنانچہ انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے یہ ہدایت پایہ تکمیل تک پہنچائی گئی۔ اس سے یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے کہ انسان اندھا اور بہرا پیدا نہیں کیا گیا، اللہ نے اس کو ہدایت دے کر بھیجا ہے۔ وہ ہدایت اس کی فطرت میں ودیت ہے، وہ خیر و شر کا شعور رکھتا ہے، اپنی اچھائی اور برائی کو سمجھ سکتا ہے، نیکی اور بدی کو الگ الگ کر سکتا ہے، لیکن اس ہدایت کو جو اجمال میں دی گئی ہے، تفصیلات میں بدل دینے کے لیے انبیاء علیہم السلام کی ضرورت ہے، تاکہ ہر پہلو بالکل واضح ہو جائے اور انسان کے لیے ہدایت ایک مکمل ضابطے کی حیثیت اختیار کر لے۔ دوسری چیز اتمام حجت ہے، یعنی حق اس درجے میں واضح کر دیا جائے کہ کسی کے پاس اللہ کے حضور میں پیش کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ ان دو مقاصد کے لیے نبیوں کا جو سلسلہ جاری کیا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا ہے، اور جب یہاں سیدنا ابراہیم کی دعا نقل ہوئی ہے تو اس میں یہ بات بھی بتا دی گئی ہے کہ یہ پیغمبر کیا کریں گے۔ چنانچہ بتایا گیا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات ان پر نازل ہوں گی، اور وہ اللہ کی آیات اللہ کے فرمان واجب الاذان کی حیثیت سے اپنے مخاطبین کو پڑھ کر سنائیں گے۔ قرآن مجید اس نوعیت کی کتاب ہے کہ اس میں صرف ہدایت کو ابواب میں تقسیم کر کے بیان نہیں کر دیا گیا، بلکہ ایسا اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ یہ انذار کی اور اتمام حجت کی کتاب بھی بن گئی ہے۔ یعنی اب اگر دعوت اٹھانی ہے، لوگوں تک حق پہنچانا ہے، انبیاء علیہم السلام کے دین کی طرف ان کو متوجہ کرنا ہے، تو صرف ہدایت دینے ہی کے لیے نہیں بلکہ اس مقصد کے لیے بھی یہ قرآن بالکل کافی ہے۔ چنانچہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب دی گئی تو سب سے پہلا فرض آپ کا یہی تھا کہ آپ اللہ کی یہ آیات اپنی قوم کو، اپنے مخاطبین کو پڑھ کر سنا دیں، ان کے سامنے یہ قرآن مجید پیش کر دیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم کے الفاظ عربیت کی روح سے اپنے اندر یہ مفہوم رکھتے ہیں کہ یہ گویا خدا کا فرمان ہے، اور یہ انہیں اللہ تعالیٰ کے فرمانی کی حیثیت سے پڑھ کر سنایا جائے گا،
تاکہ ان پر اللہ کی حجت پوری ہو جائے، حق ان پر ہر لحاظ سے واضح ہو جائے۔ اس کے بعد دوسرے پہلو کو واضح کیا گیا، اور وہ یہ کہ یہ پیغمبر لے کر کیا آئے ہیں۔ یعنی اس قرآن میں ایک طرف تو اتمام حجت کا اہتمام کیا گیا ہے، یعنی اس طرح سے اس کو نازل کیا گیا ہے کہ یہ بیدار کرتا ہے، یہ متنبع کرتا ہے، یہ خبردار کرتا ہے، یہ غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے، اور یہ انسان کو جھنجھوڑ کر یہ بتاتا ہے کہ وہ اس عارضی دنیا میں بھیجا گیا ہے، امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، اس کو ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ تو دوسری جانب یہ انسان کے سامنے اس ہدایت کی بھی وضاحت کرتا ہے، گویا اتمام حجت کے پہلو کے ساتھ یہ اتمام ہدایت بھی کرتا ہے۔ وہ ہدایت دو چیزوں پر مشتمل ہے، قرآن نے یہاں بیان کیا، ایک کتاب، دوسرے حکمت۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو اب یہ کتاب اور حکمت جس کو یہاں بیان کیا گیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ قرآن مجید میں کتاب کا لفظ اللہ کی کتاب کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، خط و کتابت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور اللہ کے قانون کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ یہاں قرینہ دلیل ہے کہ یہ قانون کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو اللہ کی ہدایت جو ہمیں دی گئی ہے، اس کا ایک حصہ وہ ہے کہ جس میں اخلاقیات کو ضوابط میں تبدیل کر دیا گیا ہے، یعنی جہاں جہاں انسان کے لیے قانون سازی کی کوئی بنیاد موجود نہیں تھی، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کو ایک متعین قانون کی حیثیت سے انسانوں کو دیا ہے۔ یہ کیوں کیا گیا ہے؟ ابھی میں نے اشارہ کیا کہ انسان اپنی عقل سے، اپنے تجربے سے، اپنے مشاہدات سے اپنے لیے قانون ضابطے بناتا ہے، غلطی واضح ہو جاتی ہے اس کو تبدیل کر لیتا ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں انسان کے پاس فیصلہ کرنے کی کوئی بنیاد موجود ہی نہیں ہے، یعنی وہ عقلی لحاظ سے اگر وہ فیصلہ کرے گا تو محض ایک الٹپ فیصلہ ہوگا، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ فیصلہ صحیح ہوا ہے یا فیصلہ غلط ہوا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے خود اپنا فیصلہ دے دیا ہے، اور در حقیقت وہی شریعت ہے۔ یہ نہایت محدود ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی مکمل ضابطہ ہے جو انسانوں کو دیا گیا ہے، بلکہ صرف ان معاملات میں ہدایت اور رہنمائی کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں انسان خود کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ یہ کتاب ہے، اس کو یہاں کتاب سے تعبیر کیا گیا ہے کہ اللہ کے اس پیغمبر نے آ کر جس چیز کی تعلیم دینی ہے، ان میں سے ایک چیز اللہ کا قانون، دوسرے لفظوں میں اللہ کی شریعت ہے۔ دوسری چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ انہیں حکمت کی تعلیم دے گا۔ قرآن مجید میں یہ لفظ حکمت عام دانائی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسے ہم اپنی اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، اور یہ ایمان و اخلاق کے ان مباحث کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جو دین کا سب سے اہم حصہ ہے، یعنی دین کی اصل بنیاد ایمانیات اور اخلاقیات ہیں، اور ان دونوں کے لیے قرآن مجید لفظ حکمت استعمال کرتا ہے۔ گویا وہ ایمان و اخلاق کے معاملے میں انہیں ایک واضح جگہ پر کھڑا کرے گا، اس کے تمام پہلوؤں کو واضح کر دے گا، اور انسان یہ جان لے گا کہ اس نے اپنے پروردگار کو کس طرح ماننا ہے، اس کی پروردگار کی ذات، صفات اور اس کے سنن کیا ہیں، اس نے نبیوں پر کس لحاظ سے ایمان لانا ہے، فرشتوں کو کس لحاظ سے ماننا ہے، کتابوں پر کس لحاظ سے ایمان لانا ہے، روز جزا کو کس طرح ماننا ہے، اور اس کی کیسے تیاری کرنی ہے۔ اور دوسری جانب یہ بات کہ انسان کے اندر جو خیر و شر کا شعور دیا گیا ہے، اس کو وہ کس طرح سمجھے، اس پر اگر پردہ پڑ گیا ہو تو اس کو اتار کر کیسے اس کی روشنی حاصل کرے، اور پھر اس کو بالکل متعین کر لے۔ تو یہ حکمت ہے۔ ان دونوں چیزوں کے مجموعے کے لیے قرآن مجید یہ لفظ استعمال کرتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ وہ اس کی تعلیم دے گا۔ یہی پورا دین ہے، یعنی اگر دین کو، پورے کے پورے دین کو دو لفظوں میں بیان کیا جائے تو اس میں ایک جانب ایمانیات اور اخلاقیات کے مباحث ہیں جس کو حکمت سے تعبیر کیا گیا، اور دوسری جانب اللہ کا دیا ہوا قانون یا اس کی شریعت ہے جس کو یہاں کتاب سے تعبیر کیا گیا۔ فرمایا کہ یہ سب وہ انسانوں کو دے گا، یہ انسانوں کو سکھائے گا، اس کی تعلیم دے گا، اور اس سے حاصل کیا ہوگا؟ فرمایا یزکیہم، اور اس طرح ان کا تزکیہ کر دے گا۔ یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو قبول کر کے اس کو اختیار کر لیتا ہے، اللہ کے قانون کی پابندی شروع کر دیتا ہے، ایمان و اخلاق کے معاملے میں ٹھیک اس ہدایت پر قائم ہو جاتا ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے دی گئی ہے، اور اب ہمارے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت سے قرآن مجید کی صورت میں محفوظ شکل میں موجود ہے۔ جب وہ اس کو اختیار کر لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو چیز اسے حاصل ہوتی ہے وہ تزکیہ ہے۔ تزکیہ قرآن کی اصطلاح ہے۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو آلائشوں سے پاک کریں
اور پھر اس کو اچھائی اور خیر کی طرف نشو و نما دے۔ یعنی گویا اس کا ایک پہلو منفی ہے، دوسرا پہلو مثبت ہے۔ جیسے ایک کسان جب کوئی فصل بونا چاہتا ہے تو وہ زمین کو ہموار کرتا ہے، جڑی بوٹیوں کو اکھاڑتا ہے، زمین کے نشیب و فراز دور کرتا ہے، اس میں نلائی کرتا ہے، اور پھر اس کو پانی دے کر اس قابل کر دیتا ہے کہ وہ بیج کا تحمل کر سکے، تو یہ منفی پہلو ہے۔ پھر وہ بیج بوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کے لیے نشو و نما کا اہتمام کرتے ہیں تو پھر اس کی پرداخت کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ یہ دوسرا عمل ایک مثبت عمل ہے۔ تزکیہ ان دونوں کا احاطہ کرتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کو، یعنی کتاب کو بھی، اللہ کی شریعت کو بھی، اور اللہ کی حکمت کو بھی جب انسان اختیار کرے گا تو اس سے اس کو تزکیہ حاصل ہوگا۔ ایک طرف وہ اپنے آپ کو علائشوں سے پاک کرے گا، دوسری جانب اس کے سامنے اپنے روحانی کمالات تک پہنچنے کے دروازے کھلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہم کو دیا ہے اس کا اگر مطالعہ کیا جائے تو وہ ان ضرورتوں کو جس طریقے سے پورا کرتا ہے، اس کی نوعیت یہ ہے کہ اس میں 4 چیزوں کو عام طور پر پیش نظر رکھا گیا ہے۔ یعنی انسان کے جسم کی تطہیر کے لیے ہدایات دی گئی ہیں، انسان کے خور و نوش یعنی کھانے پینے کو پاکیزہ بنانے کے لیے ہدایات دی گئی ہیں، انسان کے اخلاقی وجود کو پاکیزہ بنانے کے لیے ہدایات دی گئی ہیں۔ یہ تینوں چیزیں تو زیادہ تر انسان کے سامنے آلائشوں سے پاک کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں، لیکن اس کے بعد عبادات کا ایک نظام ہے جو اس کی پاکیزگی کو نشو و نما دیتا ہے، اس کے سینے کو خدا کی یاد سے آباد کرتا ہے، خدا کی سچی محبت پیدا کرتا ہے، اور اس کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ تزکیہ ہے۔ اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت کو اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کو بالکل ٹھیک طرح سمجھ کر اپنا لیتے ہیں تو اس سے یہ چیز ہم کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ پیغمبر یہ کرے گا، اور پھر خاتمہ اس چیز پر ہوا تھا کہ انک انت العزیز الحکیم، کہ پروردگار بے شک تو زبردست بھی ہے، بڑی حکمت والا بھی ہے۔ یہ تیرا ہی کام ہے کہ تو انسانوں کو قانون دے، اور تیری حکمت بے پایاں ہے، وہ کسی دائرے اور کسی انسان کے حدود میں نہیں آتی، وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے۔ اب اس کے بعد جب یہ بات واضح کر دی اور یہ بتا دیا کہ یہ تھی اصل میں ابراہیم کی ملت، یہ تھا ابراہیم کا طریقہ، تو ارشاد ہوا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، یعنی اتنی واضح بات کے بعد بھی جو آدمی ابراہیم کے طریقے سے گریزاں ہوتا ہے، ابراہیم کے طریقے کو چھوڑتا ہے، اس کے پھر حماقت میں مبتلا ہونے میں کیا شبہ ہے۔ یعنی اس نے در حقیقت ایک واضح بات کو چھوڑ دیا، ایک بہت بڑی حقیقت کو چھوڑ دیا۔ ارشاد ہوا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، یہ ابراہیم تھا کہ ہم نے اس کو اس دنیا میں منتخب کیا، ایک ذمہ داری دی، اور پھر اس کے ذریعے سے اپنے دین کی ہدایت کو واضح کیا۔ اور ارشاد ہوا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور قیامت میں بھی وہ خدا کے صالح بندوں کے زمرے میں اٹھے گا۔ یعنی یہ ابراہیم کا مقام تھا اور یہ اس کی حیثیت تھی۔ اور فرمایا جانتے ہو یہ مقام اس کو کس طرح ملا؟ اذ قال له ربه اسلم، اس وقت کو یاد کرو کہ جب اس کے پروردگار نے اس سے کہا کہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو، قال اسلمت لرب العالمین، تو اس نے بغیر کسی تردد کے اپنے آپ کو اپنے مالک کے حوالے کر دیا، اور یہی در حقیقت اسلام کی حقیقت ہے۔ یعنی بندہ جب اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے حوالے کر دیتا ہے، پروردگار کے سپرد کر دیتا ہے، اپنے آپ کو اس کی اطاعت میں دے دیتا ہے، اس کی عبودیت کے صحیح شعور کے ساتھ صرف گندہ ہو جاتا ہے، تو اسی چیز کا اسلام ہے، نام اسلام ہے۔ یہ گویا یہود و نصارہ دونوں کو بتا دیا گیا کہ ابراہیم نے تو اس پیغمبر کی بعثت کی دعا کی تھی، اس پیغمبر کے ذریعے سے وہی حق واضح کیا گیا ہے جس کو ابراہیم نے پیش کیا تھا، یہی ملت ابراہیمی، یہی دین ابراہیمی ہے، اور اب تم دین ابراہیمی کو چھوڑ کر اگر کوئی اور دین ڈھونڈ رہے ہو تو اس سے بڑی کوئی حماقت نہیں ہو سکتی۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے پروردگار، اور انہی میں سے تو ان کے اندر ایک رسول اٹھا جو تیری آیتیں انہیں سنائے اور انہیں قانون و حکمت سکھائے اور اس طرح انہیں پاکیزہ بنائے۔ اس میں شبہ نہیں کہ تو بڑا ہی زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اور ابراہیم کے دین سے کون ہے جو انحراف کرے؟ ہاں وہی جو اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر لے۔ ہم نے اس کو دنیا میں بھی اپنے لیے خاص کیا، اور قیامت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوگا۔ وہی ابراہیم کہ جب اس کے پروردگار نے اسے حکم دیا کہ اپنے آپ کو حوالے کر دو، اس نے فوراً کہا میں نے اپنے آپ کو پروردگار عالم کے
حوالے کر دیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔